دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سی خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے چشمہ ایٹمی بجلی گھر کو پاکستان اور چین کے درمیان تصویراتی تعاون میں ایک اور سنگ میل قرار دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ چشمہ ایٹمی بجلی گھر کے C5 یونٹ سے قومی گرڈ میں سستی بجلی شامل ہوگی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل گندم کی پیداوار بڑھانے اور زرعی شعبے کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اور غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 27 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میاں والی کے علاقے چشمہ ایٹمی بجلی گھر کے C5 یونٹ پر تعمیراتی کام شروع کرنے پر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن اور چائنا نیشنل نیوکلیر کارپوریشن کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ جدید ترین اور سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر کے C5 یونٹ کی تعمیر پاکستان اور چین کے درمیان تصویراتی تعاون میں ایک اور سنگ میل ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ پلانٹ 1200 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ کو فراہم کرے گا۔ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن نے میاں والی میں چشمہ ایٹمی بجلی گھر کے یونٹ C5 کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ تقریب میں وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسن اقبال، چین کے سفیر ژانگ جنگڈونگ اور پاکستان اور چین کی دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسن اقبال نے کہا کہ C5 منصوبہ پاکستان اور چین کی سدا بہار دوستی کا واضح ثبوت ہے، جس سے پاکستانی عوام کے لیے روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے اور قومی گرڈ کو سستی اور ماحول دوست بجلی فراہم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ پاکستان کو ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت بننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ C5 منصوبہ ملک میں جوہری توانائی پلانٹ کا سب سے بڑا اور جدید منصوبہ ہوگا، جس سے قومی گرڈ میں مزید 1200 میگا واٹ شفاف اور سستی بجلی کا اضافہ ہوگا، جس سے جوہری توانائی 4760 میگا واٹ ہو جائے گی اور سماج اور اقتصادی ترقی کی رفتار بھی تیز ہوگی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل گندم کی پیداوار بڑھانے اور زرعی شعبے کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں سوئٹزرلینڈ کی زرعی ٹیکنالوجی کمپنی سنجیٹا اور سندھ حکومت کے درمیان شراکت داری کے ذریعے گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہربیسائڈ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد 15,000 کاشتکاروں کو 45,000 رقبے پر گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے مفت ہربیسائڈز ادویات فراہم کرنا ہے۔ اس اقدام کا مقصد کاشتکاروں کو بااختیار بنانا ہے تاکہ وہ زیادہ بہتر نتائج کے حصول کے لیے ان ہربیسائڈز کے مؤثر استعمال سے زیادہ پیداوار اور منافع حاصل کر سکیں۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ حکومت تعلیم کے معیار میں بہتری کے لیے پرعزم ہے اور اس کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ لاہور میں نیشنل کالج آف آرٹس کے بیچلرز ڈگری شو 2024 کا افتتاح کرتے ہوئے ڈاکٹر مقبول نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ دستیاب وسائل سے استفادہ کریں تاکہ اسکول سے باہر بچوں کو کلاس روم میں لایا جا سکے اور کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ ڈاکٹر مقبول نے پاکستان کے نوجوانوں کو علم سے آراستہ کرنے، خصوصاً بائیو ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں کی اہمیت پر زور دیا۔ متعلقہ سرکاری محکمے ملک کو منشیات، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری سے پاک کرنے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سال ان کارروائیوں کے دوران ملک بھر میں 1,25,736 میٹرک ٹن کھاد، 19,471 میٹرک ٹن چینی، 7,132 میٹرک ٹن گندم، سگریٹ کے 2,72,822 کارٹن اور 23,384 کپڑے کے تھان قبضے میں لیے گئے ہیں۔ بجلی چوری کے خلاف جاری مہم میں 77 ارب 22 کروڑ 60 لاکھ روپے وصول کیے گئے اور 60,000 سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ سرکاری اداروں نے اس سال 246.6 میٹرک ٹن منشیات بھی برآمد کیں۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 27 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد
45,500 سے بھی زائد ہو گئی ہے۔ معروف شاعر، اردو شاعر اور ادیب مولانا الطاف حسین حالی کی آج 110ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ بیک وقت شاعر، نثر نگار، نقاد، سوانح نگار اور مصلح تھے۔ الطاف حسین حالی 1914 میں آج ہی کے روز انتقال کر گئے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ جمعے کو کیپ ٹاؤن کھیلا جائے گا۔ میچ دن 1:30 بجے شروع ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔